دنیا کا ایسا لمبا اور طاقتور انسان جس نے اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لڑنے کے لیے للکارا، یہ وہ انسان تھا جو دنیا کا سب سے لمبا شخص تھا۔ آخر اس نے موسیٰ علیہ السلام کو لڑنے کے لیے کیوں للکارا اور ان دونوں کی لڑائی کا کیا انجام نکلا اور کس طرح ان دونوں کا آمنا سامنا ہوا، یہ سب ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں تقریباً 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، جن کا سامنا بہت بڑے گناہگار لشکروں سے ہوا، لیکن آج ہم آپ کو کسی لشکر کے بارے نہیں بلکہ ایک ایسے انسان کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کہ اکیلا پورے لشکر کے برابر تھا۔ یہ شخص اتنا لمبا تھا اور روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان آیا تھا، یہ اپنی ہائٹ کی وجہ سے اس طوفان سے بچ گیا تھا۔ فرعون کے دریائے نیل میں غرق ہونے کے بعد جب قوم بنی اسرائیل کو اس کے ظلم سے آزادی مل گئی تھی تو کچھ سالوں بعد اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ملک شام کی سرزمین سے دشمنوں کو نکال دو اور اپنی قوم کے 12 لوگوں کو 12 قبیلوں کا سردار بنا دو تاکہ یہ سب اپنے سرداروں کے تابع رہیں اور اللہ کے حکم کی پابندی کریں۔ اللہ کے حکم ملنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 12 لوگوں کو چن کر 12 قبیلوں کا سردار بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اپنے سرداروں پوری قوم کے ساتھ کنعان کے مقام پر پہنچے تو اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ لوگ ملک شام جا کر وہاں کے حالات معلوم کریں۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو وہاں ان کے حالات کا معائنہ کیا تو انہوں نے ایک بہت بڑے قد والا انسان دیکھا جس کا نام اوج بن انک تھا، اور یہ شخص دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک زندہ تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہی وہ شخص تھا جو اپنے لمبے قد کی وجہ سے طوفان نوح سے بھی بچ گیا تھا۔ یہ شخص اتنا لمبا تھا کہ سمندر کے پانی میں اسے بھی ڈوب نہیں سکتا تھا اور سمندر کی تہہ سے مچھلی پکڑ کر اپنی لمبائی کی وجہ سے اسے سورج کی تپش سے بھون کر کھا جاتا تھا۔ اوج بن انک نے جب ان سرداروں کو دیکھا تو پوچھا کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاؤ گے؟ جب ان سرداروں نے اپنا حال بیان کیا تو اس نے سب کو پکڑ لیا اور اپنی بیوی کے پاس لے گیا۔ اس سے کہنے لگا دیکھو یہ سب مجھ سے لڑنے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے سبھی سرداروں کو زمین پر ڈال دیا۔ جیسے ہی سبھی کو پیر سے کچلنے لگا تو اس کی بیوی نے کہا کہ ان سب کو چھوڑ دو کیونکہ یہ سبھی کمزور لوگ ہیں، یہ لوگ چلے جائیں گے، تمہیں ان کو مارنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اپنی بیوی کی بات سن کر اس نے سرداروں کو چھوڑ دیا۔ سبھی سردار اوج بن انک سے ڈر گئے اور وہاں سے واپس چلے گئے۔ واپس آ کر انہوں نے یہ ساری باتیں اور دشمن کی طاقت کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا۔ یہ بھی بتایا کہ وہاں کے پھل فروٹ بہت بڑے بڑے ہیں، اگر دانہ انار کا کھا لے تو آدمی سیر ہو جائے۔ پھر وہ لوگ جو پھل اپنے ساتھ لے کر آئے تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اپنی قوم کے لوگوں سے اس بات کا ذکر مت کرنا، شام کے لوگوں کی طاقت کے بارے میں کچھ نہ بتانا، کیونکہ یہ لوگ تو پہلے ہی بزدل ہیں اور جہاد سے بھاگنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے باوجود 12 سرداروں میں سے صرف 2 سردار اپنے وعدے پر قائم رہے، باقی 10 سرداروں نے وعدہ خلافی کی۔ اپنی قوم کے لوگوں کو وہاں کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، یہ بھی بتا دیا کہ وہ شخص دنیا کا سب سے بڑا اور لمبا شخص ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ ہزاروں لوگوں کو اکیلا مار سکتا ہے، اس کے سامنے انسان چونٹی کی طرح دکھتا ہے۔ اور جب بنی اسرائیل نے یہ سب سنا تو وہ سبھی ڈر گئے اور جہاد پر جانے سے کترانے لگے اور اپنے ملک مصر جانے کی تیاری کرنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈرا ہوا پایا تو کہا اے لوگو تم مت گھبراؤ اور جہاد سے بھاگنے کی کوشش نہ کرو، ہمارے ساتھ اللہ ہے اور اس نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ یہ سن کر آپ کی قوم نے کہا اے موسیٰ وہاں پر تو ایک شخص ہے جو دنیا کا سب سے لمبا شخص ہے اور بہت زیادہ طاقتور ہے، ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے جب تک وہ شخص وہاں پر موجود ہے۔ جو 2 سردار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وعدے پر قائم تھے انہوں نے کہا اے لوگو ٹھہر جاؤ، ان پر حملہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے گا۔ اور موسیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ انہیں ضرور ہلاک کرے گا جس طرح فرعون کو ہلاک کیا تھا۔ جب تم لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ سرداروں کے سمجھانے کے بعد بھی وہ لوگ نہیں سمجھے اور کہنے لگے اے موسیٰ تم اور تمہارا رب ان سے لڑو، ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں پر بہت غصہ ہوئے اور رب کی بارگاہ میں ان کے لیے بد دعا کی، جس کی وجہ سے شام کو فتح کرنے میں 40 سال لگ گئے۔ اس مدت میں بنی اسرائیل کے نام فرمان لوگ جنگل میں بھٹکتے رہے۔ جب ایک سردار نے ان سے کہا کہ اس میدان میں ٹھہر جاؤ، صبر کرو، توبہ کرو جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام شام کو فتح کر کے واپس نہ آ جائیں۔ بنی اسرائیل کے 6 لاکھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے 40 سال اس جگہ سے نہ نکل سکے۔ ادھر جب موسیٰ علیہ السلام اوج بن انک کے شہر کے نزدیک پہنچے تو لوگوں کی ڈراؤنی شکلیں دیکھ کر ڈر گئے اور اللہ کو یاد کرنے لگے۔ جب اوج بن انک نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا
تو اس نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر چونٹی کی طرح مسل دوں اور کہنے لگا کہ تو بنی اسرائیل قوم کا وہ سردار ہے جس نے فرعون کو اس کی قوم کے ساتھ دریائے نیل میں اپنی قوم کے ساتھ غرق کر دیا تھا۔ یہ کہہ کر موسیٰ پر حملہ کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس پر جوابی حملہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد بھی 10 گز اونچا تھا اور آپ نے 10 گز اور اچھل کر اپنا عصا مبارک اتنی زور سے اس کے گھٹنے پر مارا کہ وہ وہیں گر گیا۔ چونکہ وہ شخص بہت بڑا اور بہت وزنی تھا تو وہ زمین پر گرنے کے بعد دوبارہ نہ اٹھ سکا اور وہیں مر گیا، اور اس طرح دنیا کے سب سے لمبے انسان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں موت ہو گئی۔